سلطان سلیم، جسے سلیم اول یا سلیم یوس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، بے حد سخت مزاج آدمی تھے، مضبوط جسم، سرخ چہرہ اور اس پر بڑی مونچھیں سلطان سلیم کی پہچان تھی۔ عدل و انصاف کے معاملے میں بے حد سخت تھے۔ سلطان سلیم کو اسلام سے خاص لگاؤ تھا۔ سلطان سلیم اول کو تاریخ دان ان کے سخت مزاج کے باعث سلیم تندھو بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یوس کا خطاب آپ کی مستحکم شخصیت کے باعث ملا۔ یوس کے لفظی معنی ہے مستقل مزاج، لیکن کچھ لوگ اس سے بے رحم کا مطلب لیتے ہیں، جیسا کہ مغربی مصنفین سلیم دی گریم لکھتے ہیں۔ 24 اپریل 1512 کو سلیم یوس استنبول میں تخت عثمانی پر بیٹھے۔ تخت نشینی کے لیے سلیم یوس کو اپنے والد بایزید کے ساتھ جنگ کرنی پڑی، کیونکہ سلطان بایزید نے شہزادے احمد کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن اس جنگ میں سلیم یوس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر اس نے کریمیا میں پناہ لی، تو اس نے دوبارہ سے اپنے فوج کو منظم کر دیا اور دوبارہ اس سے زیادہ طاقت حاصل کی۔ اس وقت بایزید بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے سلطنت کے اراکین اور فوج نے سلطان بایزید کی خدمت میں عرض کی کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے سلطنت کے حق میں بہتر ہے کہ آپ تخت سلیم کے لیے چھوڑ دیں۔ چنانچہ سلطان بایزید نے اپنے آپ کو اور سلطنت کو دیکھتے ہوئے سلیم کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے۔ اس وقت بایزید کی عمر 64 برس تھی اور یہ سن 1512 تھا۔ سلطان بایزید نے اپنی عمر کے آخری حصے کو عبادت اور خاموشی میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت چھوڑنے کے بعد وہ بہت تھوڑے عرصے تک زندہ رہے۔ سلطان سلیم بے شک اور بلا شبہ عوام اور فوج کی رضامندی اور خوشی سے تخت نشین ہوئے، اور اب انہیں کھل کر اپنے صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا۔ جب سلطان بنے تو 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان سلیم اول کا سب سے بڑا خطرہ ان کے اپنے بھائی تھے، احمد اور کرکود۔ ان کو سلطان سلیم نے خط لکھ دیے اور کہا کہ میں تم لوگوں کو کسی صوبے میں گورنر تعینات کرتا ہوں، تم کوئی بغاوت نہیں کرو گے۔ انہوں نے تو بظاہر رضامندی ظاہر کی، لیکن سلطان سلیم اپنے خون کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے بھائی آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ سلطان سلیم کو اطلاعات مل رہی تھی کہ احمد فوج جمع کر رہا ہے، اور دوسرے طرف فوجی اخراجات پورے کرنے کے لیے احمد نے رعایا پر بہت بھاری ٹیکس لگا لیے، لیکن پھر بھی سلیم نے خود اپنے بھائی کے خلاف جنگ میں پہل نہیں کی، یہاں تک کہ احمد فوج لے کر اماسیا آ پہنچا۔ اب سلطان سلیم نے ضروری سمجھا کہ اسے روکنا چاہیے۔ احمد کے بیٹے اپنے باپ کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ احمد کا بیٹا شہزادہ علاؤالدین برسا پر قابض تھا۔ سلطان سلیم نے اسے آسانی سے ہرا کر گرفتار کیا اور علاؤالدین سمیت اپنے 2 بھتیجوں کو قتل کیا۔ جب احمد کو اطلاعات ملے تو وہ سلطان سلیم سے جنگ آزما ہوا۔ سلطان سلیم نے اسے شکست دی اور احمد باغ نکلا اور اپنے علاقوں میں چھپتا رہا۔ اب سلطان سلیم کا سب سے بڑا بھائی کرکود، جو کہ حلف لے چکا تھا کہ وہ بغاوت نہیں کرے گا اور اپنے علاقے کا گورنر رہے گا، اسے محل میں موجود چند ساتھیوں نے خط لکھا کہ آپ استنبول آ جائیے، ہم سلطان سلیم کو ہٹا کر آپ کو سلطان بنائیں گے۔ بدقسمتی سے کرکود کے دل میں کھوٹ تھا، اس نے اپنے دوستوں کو مثبت جواب دیا اور یہ خط سلطان سلیم کے ہاتھ لگ گیا۔ سلطان سلیم نے عثمانی سلطنت کے اس دعویدار کو زندہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے جلد ہی کرکوت پر پوچھکشی کر کے اسے گرفتار کیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اپنے بھائی کے غم میں اس نے کئی دن تک کھانا پینا ترک کر دیا اور اس کی موت کی وجہ سے اتنی دکھی تھے کہ بعض اوقات روتے رہے۔ لیکن دوسرے طرف ادھر احمد نے عوام کی کچھ ہمدردیاں حاصل کیے اور فوج جمع کی اور کئی بار سلطان سلیم سے جنگ آزما ہوئے۔ آخرکار پکڑا گیا اور اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد سلطان سلیم یوز اکلوتے وارث رہے اور اب وہ تسلی سے حکومت کر سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ 1520 میں بیمار ہو گئے اور آخرکار 9 سال پایتخت سنبھالنے کے بعد وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس نے 9 سال کی اس مختصر دوری حکومت میں بہت سے کارنامے سر انجام دیے۔ اس نے مصر کے مملوکوں کو شکست دے کر مصر کے علاوہ موجودہ عراق، شام، فلسطین، اردن اور سب سے بڑھ کر حجاز پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا۔ حجاز کے 2 مقدس شہروں مکہ اور
مدینہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی سلیم اول مسلم دنیا کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ عام تصور کے مطابق 1517 میں عثمانی خلافت کا آغاز ہوا اور سلطان سلیم اول کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ قرار دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے عثمانی سلطان یا بادشاہ کہلاتے